ایک سوال غور کریں، کیا آپ کی معاشی گرفت مضبوط ہے؟ اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو غور سے دیکھیں اور ہمارا گراف بھی غور سے دیکھیے۔ موجودہ اخراجات جو نظر آتے ہیں ہمارے اس ہاتھ کے بنے ہوئے گراف میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موجودہ اخراجات آپ کے کیا ہیں۔ غور سے دیکھیں، ہاتھ میں نیچے کلائی کے پاس ایک الفاظ لکھا گیا ہے، زندگی۔ تو زندہ جو لوگ ہیں وہی کچھ کماتے ہیں، مرے ہوئے تو نہیں کماتے، نہ پاگل کماتے ہیں، نہ اپاہج کماتے ہیں۔ اصل کمانے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو تندرست ہوتے ہیں۔ زندگی سے انسان کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ آمدنی میں سب سے پہلے انسان، جس طرح میں نے گراف میں بتایا ہے، نمبر 1 انسان کی نیڈ جو ہے وہ خوراک، زندہ رہنے کے لیے کم از کم خوراک زندہ رہنے کے لیے، یہ نمبر 1 آپ کی نیڈ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی نیڈ ہے لباس۔ لازمی بات ہے، موسم سے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے انسان کو، شرم و حیا کے لیے انسان کو لباس کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 غور سے دیکھیں آپ، نمبر 3 میں مکان، سر چھپانا، شیلٹر، بجلی، پانی، گیس، یہ انسان کی رہائشی ضرورتیں ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 دیکھیے، علاج، تعلیم اور ہنر۔ یہ انسان 4 ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چور چوری بھی کرتا ہے۔ وہ یہ 4 چیزیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے یہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ سوچنا وہ چھوڑ دیتا ہے کہ یہ 5واں انگوٹھا بھی تو ہے، یہ کس کام کا ہے۔ اگر یہ 5واں انگوٹھا نہ ہو، تو جس طرح انسان کا انگوٹھا نہ ہو اور صرف 4 انگلیاں ہوں، تو اس کی طبعی گرفت کبھی مضبوط نہیں ہوتی۔ اس کی گرفت طبعی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی۔ انگوٹھا نہیں ہے تو 4 انگلیاں کتنی بھی مضبوط ہوں، ان 4 انگلیوں کو بچہ بھی کھول سکتا ہے، لیکن جب انگوٹھا ہوتا ہے تو وہ نہیں کھول سکتا کوئی بھی اس کو۔ تو اسی طرح 5ویں نمبر پہ یہ کالم ہے بچت کا۔ تو بچت مسٹ ہے، اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بچت کریں، اور بچت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ گھر میں، بینک میں شیئر خرید کر، بانڈ، پرائز بانڈ، مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ اور بھی ہے، اسٹیٹ لائف آف پاکستان کا بچت کا ایک طریقہ ہے، جو بیمہ زندگی خرید کے بچت کی جا سکتی ہے۔ اب یہ بچت کرنے سے کیا فائدہ ہے کہ اب موجودہ ضرورتیں تو میں نے بتا دی، اب آنے والی ضرورتیں یہ اچانک آتی ہیں، اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ کس طرح؟ یہ 5ویں نمبر پہ میں نے جو انگوٹھا دکھایا، تو انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ والے لوگ عمرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، باقی قومیں بھی اپنے اپنے دینی تہوار جو ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں، ہندو جاتا ہے تو عیسائی جاتے ہیں اپنی جگہ، تو وہاں پیسے ضرورت ہوتے ہیں، کافی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے حج، عمرہ، تو جب ساتھی جا رہے ہوتے ہیں تو انسان کے دل میں یہ تمنا بڑی تیزی سے اجاگر ہو جاتی ہے کہ یا اللہ میرے پاس بھی پیسے ہوں تو میں جاؤں۔ تو یہ اس وقت بچت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بچت ہوتی تو ہو جاتا نا۔ پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے جو آج بچی تھی، بچی جوان ہو جاتی ہے، اب اس کی شادی کی فکر ہوتی ہے، تو شادی بغیر پیسوں کی نہیں ہوتی۔ پھر اس طرح آئیے، میٹرک انٹر تو ہم نے کسی طرح بچوں کو کرائی دیا، لیکن آگے اعلیٰ تعلیم آسانی سے نہیں ہوتی۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر، انجینئر بنانے کے لیے یا پائلٹ بنانے کے لیے لاکھوں روپے درکار ہوتے ہیں۔ تو بچت کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اگر آپ کی بچت نہیں ہوگی تو کس طرح اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد آج جو مکان ماں باپ نے کمرہ، 1 کمرہ 2 کمرے دے دیے، یا میاں بیوی تھے چھوٹا سا مکان رکھا، بچے بڑے ہو رہے ہیں تو مکان کی تعمیر ضرورت ہے، پھر تعمیر کے بعد مکان، بڑا مکان چاہیے، پھر اس کی مرمت کے خرچے آتے ہیں، پھر اس کے بعد انسان اگر ساری عمر ملازمت کرتا رہتا ہے تو پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کاش میرے پاس سرمایہ ہو تو میں اپنا کاروبار کروں۔ تو انسان کو سرمایہ کاروبار کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ سب کے اوپر آنی ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جو اس سے بچ سکے، اس کو کہتے ہیں ضرورت بڑھاپا۔ بڑھاپا جب آتا ہے تو کیا وہ اپنی اولاد کی طرف دیکھے گا؟ اولاد اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی تو ماں باپ کی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی؟ اگر ماں باپ کے پاس بڑھاپے کے لیے کچھ پس انداز کی ہوئی رقم ہے تو وہ بڑھاپا اپنا باعزت طریقے سے گزار لیتے ہیں۔ اس کو میں یوں کہوں گا۔ دوسری بات ایک اور ہے کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ خدا نہ کرے اچانک انسان
ज़िंदगी ने वफा ना की, तो फिर ये मौजूदा ज़रूरतें कैसी पूरी होंगी? आने वाले को तो छोड़ ही दीजिएगा, आने वाली ज़रूरतें तो रहेगी पड़े, लेकिन मौजूदा ज़रूरतें पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस वक़्त क्या होगा कि उस शख्स की बीवी को या उन बच्चों की माँ को ज़रूरत होगी अखराजात के लिए पैसों की, तो मजबूरी में अपनी मुलाजमत करेगी। मजबूरी में मुलाजमत करने से अंदाज़ा होता है कि आपको मजबूरी में जो मुलाजमत करते हैं उनको उनके पास कैसे कैसे हालात उनके सामने आते हैं। फिर दूसरी चीज़ एक और याद रखिए कि मरना भी तो है ना। इसको मैंने शायरी अंदाज में बताया, आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। यानी कफन दफन के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, उसके लिए तो बचाना है। तो बचत करना फ़र्ज़ है, ऐसा नहीं है कि बचत को आप ऐसे छोड़ दें। बचत फ़र्ज़ है, इस्लाम में फ़र्ज़ है। इसके लिए हम आपको, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे तो हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएंगे। इस्लाम की रूह से भी बचत जायज़ है और बचत फ़र्ज़। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा नंबर 0336246321 0300236385 PTCL 02132779057। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप हर किस्म की मालूमात ले सकते हैं। आपका दुआ गो गुलमीर मुगल, फार्मर एरिया मैनेजर, स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान, 50 साल तजर्बेकार।